جب یہ کانسٹیپیشن آتی ہے، آپ کے ہارڈ موشن آتا ہے، پخانہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، آپ کا نیچے مکت پہ اس کا دباؤ آیا اور اس کی نسیں ایستا 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 پھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مکت کی جگہ پر خارج کا ہونا، گرم چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جلن کا ہونا اور ایسا محسوس ہونا کہ جیسے مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایستا 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 آپ کی یہ جگہ سولش کی طرف آتی ہے، اور سولش کے بعد اس میں ہلکے ہلکے مسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھرپور طریقے سے پریشان کر دیتی ہے۔ تو علاج کے لیے دواخانہ کی مجمع خان نے پیکیج آپ کے لیے ایک بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم احمد کمال، سینئر طبیب دواخانہ کی مجمع خان، آپ کی خدمت میں ایک معلوماتی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے بواسیر۔ اس کو ہیمورائڈ بھی کہتے ہیں، اس کو پائلز بھی کہتے ہیں، آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلے تو یہ جانیں گے کہ کیوں ہو جاتی ہے اور کن وجوہات پر ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائے۔ تو آپ کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات، وہ خواتین، جو گھریلو لوگ جو بھی ہیں، بزرگ حضرات، اس بیماری میں جب مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ اپنا خیال نہیں رکھتے اور خوراک میں بے اعتدالی کرتے ہیں۔ بے اعتدالی سے مراد یہ کہ ایسی خوراک جب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کلچے کھانے سے، چاول کھانے سے، فلاں چیز کھانے سے ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے، تو پرواہ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کیا اور اس کا معاملہ حل کر دیا۔ لیکن جب یہ دیکھیں کہ آپ کو قبض کی شکایت ہونا شروع ہوتی ہے، تو قبض کے بعد اس کی اگلی سٹیج شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ کانسٹیپیشن آتی ہے، آپ کے ہارڈ موشن آتا ہے، پخانہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، آپ کو زور لگانا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ بات کو بڑی غور سے سنیں کہ جو آپ کا پخانہ سخت ہوا، آپ کو زور لگانا پڑا، آپ کا نیچے مکت پہ اس کا دباؤ آیا اور اس کی نسیں ایستا 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 پھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں اس میں خارش، مکت کی جگہ پر خارش کا ہونا، گرم چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جلن کا ہونا اور ایسا محسوس ہونا کہ جیسے مرچیں لگی ہوئی ہیں، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور ایک نشاندہی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک خطرناک بیماری جس کو ہم بواسیر کہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ اب چل پڑی ہے۔ کس دن آپ کے لیے وہ نمایاں ہوگی یا کیا آپ کے لیے کرے گی، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، قسمیں تو کافی ہیں لیکن جو زیادہ تر چلی جاتی ہیں، ایک بادی ہوتی ہے اور ایک خونی۔ جب یہ بادی ہوتی ہے تو اس میں خون نہیں آتا۔ ہم بادی آلو، گوبھی، عربی، بینگن، بڑا گوشت، چاول، چنے کی دال، دعوتیں جب یہ اڑاتے ہیں، تو جو لوگ بادی کی طرف عنصر رکھتے ہیں، اپنا مزاج رکھتے ہیں، وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو فضلہ نے جب بھی پاس ہونا ہوتا ہے، ہم نے جب ایسی چیز کھا رہی ہوتی ہے تو بادی کا عنصر موجود ہوتا ہے، تو وہ سورش اور جلن کا باعث بنتا ہے، ری کا باعث بنتا ہے، ریا کا باعث بنتا ہے۔ اس تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایستا 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 آپ کی یہ جگہ سولش کی طرف آتی ہے، اور سولش کے بعد اس میں ہلکے ہلکے مسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ابھی پانچر نہیں ہوئے، اس میں سے خون نہیں نکلا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں جلن شروع ہو جاتی ہے، ان میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آپ کو بیٹھنے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو علامت آ گئی۔ اب دوسری علامت یہ بھی، وہ لوگ حضرات جو عموماً بیٹھنے کا کام کرتے ہیں، ہارڈ جگہ بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، یہ سخت کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی مکت میں سورش آ جاتی ہے، تو ایستا ایستا بڑھ گئی، تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہ بتا دوں، آپ غور سے کر لیں کہ جب آپ کو یہ شکایت ہو تو اس کا علاج فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ قبض کو دور کریں اور ری بادی والی چیزیں استعمال نہ کریں۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں جس سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلی سٹیج پہ ہم آتے ہیں۔ وہ یہ سٹیج ہے کہ جب یہ ہمارا معاملہ بڑھتا ہے تو پھر اس میں خون آنا شروع ہوتا ہے۔ ان مسوں میں جب قبض مستقل رہتی ہے، مستقل ہم اس پہ پریشر ڈالتے ہیں مکت پر موشن لانے کے لیے، پخانہ لانے کے لیے، تو اس کی وجوہات سے ایسا ایسا یہ جو نسیں پھول جاتی ہیں وہ پنچر ہونا شروع ہوتی ہیں، ہیمریج، وہ پھٹ جاتی ہیں۔ جب یہ پھٹ جاتی ہیں تو یہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا، جب آپ کو خون رسنا شروع ہو گیا تو آپ کو جسم میں خون کی کمی بھی آ گئی، اور آپ کو یہ نقصان ہوا کہ آپ جب آپ واش روم جا رہے ہیں اور پچکاری کے ذریعے آپ کا خون
نکل رہا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو غور کریں اور اب آپ نے فوری طور پر اس کے علاج کی طرف آنا ہے. تو علاج کے لیے میں ابھی آگے لے کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جب آپ کو خون آنا شروع ہو جائے تو آپ نے فوری دیکھیں اپنی غذا، کیونکہ یہ بیماری بیسک میدے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، میدے سے منتقل ہو کر آنتوں میں آتی ہے، آنتوں سے بڑی آنت میں آ کے مکر پہ آ کے یہ آدمی کو بھرپور طریقے سے پریشان کر دیتی ہے. تو غور کریں اس بات پر کہ ہماری خوراک کیا ہے، بے اعتدالی نہ کریں، صبر کریں. کھانے میں دیکھ کر گرم مرچ مسالے، دعوتیں، ان تمام یہ چیزیں نقصان دہ باعث ہیں. اور آج کل فاسٹ فوڈ نے تو ایک نقصان یہ پہنچا دیا کہ ہمارے چھوٹے بچے نوجوان سن بلوغ میں پہنچنے کے بعد جب یہ فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں تو وہ بیچارے ان تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے. بے جا کلچوں کا استعمال، قبض کی وجہ کوئی سبب بننے والی کوئی بھی چیزیں وہ نقصان دے رہی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھیں اپنی خوراک کا دھیان رکھیں، ضرور ایسی غذا کھائیں جو آپ کو ہضم ہو جائے. نمبر 2، ایسی غذا کھائیں جو آپ کے جسم معدے میں خشکی پیدا نہ کریں. اگر آپ اس طرح مائل ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے صبح ارلی ان دا مارننگ، ایوننگ شام 5 بجے دودھ کا استعمال کریں تاکہ آپ کے آنتوں میں خشکی نہ ہو. اس کے ساتھ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ رات کا کھانا آپ پہلے کھائیں، 8 بجے کھائیں، اور 11 بجے جب آپ سونے کے لیے جائیں ایک دودھ کے کپ میں 1 چمچ روغن زیتون بھی لے سکتے ہیں. میں اب آپ کی معلومات میں یہ میں نے اضافہ کیا کہ آپ نے خوراک میں تبدیلی لانی ہے، آپ نے کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی، اور گرم چیزیں جس میں مرچ مسالے گرم چیزیں ہیں ان سے آپ نے احتیاط کرنا ہے تاکہ آپ اس تکلیف کو بڑھائیں نہ، بڑھے گی تو آپ کو مزید تکلیف کا اضافہ ہوگا. تو علاج کے لیے دواخانہ کی مجمع خان نے پیکج آپ کے لیے ایک بنایا ہے جس کے لیے بواسیر پیکج فار پائل ٹریٹمنٹ آپ کے لیے دواخانہ کی مجمع خان نے بنایا ہے. اب اس میں تمام لگانے کی اور کھانے کی تمام دوائیں موجود ہیں، اور اس پیکج کے ذریعے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو شرماتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں، علاج سے کنی کتراتے ہیں، وہ اس پیکج کو منگوائیں. آپ اس میں اور بھی آپ کو لیے خصوصی طور پر اجمل دواخانہ نے آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہے کہ اس میں ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے، اگر آپ اس پیکج کو منگواتے ہیں تو آپ کو اسپیشل نمبر چل رہا ہے، اس کو کوڈ میں دبائیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو رعایت خصوصی طور پر بھی ملے گی. تو اس سے فائدہ اٹھائیں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے پروگرام کو سمجھیں گے، اپنی آسانیوں کو دیکھیں اور اپنے علاج کی طرف آئیں اور پریشان نہ ہوں. خدا حافظ.